بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر 134 ہی چل رہا ہے اور ویلاگ آج کا تیسرا ہے اور معمولات عیادت و عزا یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ ویلاگ نمبر 3، صفحہ نمبر 134۔ سیرت النبی جلد 2، معمولات عیادت و عزا۔ بیماروں کی عیادت و غمخواری آپ ضرور فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو ارشاد ہوتا تھا کہ عیادت بھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں معمول شریف یہ تھا کہ جب کسی شخص کا موت کا وقت آ جاتا تو صحابہ آپ کو اس کی اطلاع دیتے، آپ اس کے مرنے سے پہلے تشریف لاتے، اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے اور آخر دم تک اس کے پاس بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ دم واپس کے انتظار میں آپ کو اس قدر دیر ہو جاتی کہ آپ کو تکلیف ہونے لگتی۔ صحابہ نے تکلیف کا احساس کیا اور اب ان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو آپ کو اس کی موت کی خبر دیتے، آپ اس کے مکان پر تشریف لے جاتے، اس کے لیے استغفار فرماتے، جنازے کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد اگر مٹی دینا چاہتے تو ٹھہر جاتے ورنہ واپس چلے جاتے۔ لیکن صحابہ کرام کو آخر آپ کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی، اس لیے خود جنازہ آپ کے مکان تک لاتے اور یہی عام معمول ہو گیا۔ عیادت کے لیے جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو تسخین دیتے، پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے اور کہتے انشاءاللہ طہور، خدا نے چاہا تو خیریت ہے۔ کوئی بدفعلی کی فکرے کہتا تو ناپسند فرماتے۔ ایک بار ایک اعرابی مدینہ میں آ کر بیمار پڑ گیا، آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور کلمات تسکین ادا فرماتے۔ اس نے کہا تم نے خیریت کہا، شدید تپ ہے۔ اس نے کہا تم نے خیریت کہا، شدید تپ ہے، وہ قبر ہی میں ملا کر چھوڑے گی۔ اتنا تپ ہے جو قبر ہی میں جا کے ملا کے چھوڑے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں اب یہی ہے، یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر